اب یہاں ایک بات نکتہ سمجھا دوں. میں نے کیوں کہا کہ یہ جب حضور علیہ السلام کے لیے ذکر ہوا ذم تو اس سے مراد گناہ نہیں، اس سے مراد گناہ. اس کی ایک چھوٹی سی بات ہی سمجھا دوں، ایک ہی آسان نکتہ اسی آیت کے اندر ہے. لوگوں نے تو بحث کی نا ذم کے معنی پر، ایک علمی بحث ہے، ہم نے بھی کی، میں نے بھی بڑی اس کے اوپر کافی خطابات ہوئے پہلے 80s کے زمانے میں. مگر اس کے اندر ایک نکتہ ہے، اور وہ ایک نیا نکتہ ہے. وہ ایک ذم سے مراد گناہ کیوں نہیں لے رہے؟ بڑی سادہ بات سمجھا دوں. گناہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہوا ہو اسے کہتے ہیں یا جو نہ ہوا ہو اسے کہتے ہیں؟ جو ہوا ہی نہ ہو اسے گناہ کہتے ہیں. بولیے. حتیٰ کہ گناہ کی تعریف میں تو یہ ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے نیکی کی نیت کر لی اور نیکی کر نہ سکے تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا، اور گناہ کی نیت اور ارادہ کر لیا مگر نہ کیا، چھوڑ دیا، تو اس کا بھی گناہ نہیں. تو گناہ تو اس کا ارادہ اور خیال کرنے تک بھی وہ گناہ نہیں ہوتا. تو جو نہ ہوا ہو وہ گناہ نہیں. گناہ تو ہے ہی وہی جو، بولیے، ہوا ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آیت کریمہ کو دیکھیے. اگر ذم سے مراد گناہ ہوتا تو آیت کے الفاظ ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جو پہلے جو کچھ ہو چکے وہ بھی معاف کر دے اور جو بعد میں ہونے ہیں. جو عمل ابھی وَمَا تَأَخَّرَ ہوئے ہی نہیں وہ بھی معاف کر دے. تو جو ہوئے ہی نہیں وہ گناہ کیسے ہو گئے؟ جو پہلے ہو گئے وہ بھی معاف کر دے اور جو بعد میں وہ بھی معاف کر دے. تو جو ابھی ہوئے ہی نہیں وہ گناہ بن کیسے گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نہ ذم سے مراد پہلوں کے لیے گناہ ہے نہ پچھلوں کے لیے گناہ ہے، یہاں کوئی اور چیز مراد ہے، اور وہ ابدیت ہے. کیا؟ تو جو بندہ ہے، بندے کی ابدیت ہے اور اللہ کی سبوحیت ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ سبوحیت. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو دیکھے یا اپنے آپ کو بیان کرے تو کہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص سے پاک ہے. تو جو ذات اپنے آپ کو ہر نقص سے پاک دیکھے اور ہر نقص سے پاک کہے اور جو ہر نقص سے پاک ہو وہ اللہ ہے، سبوحیت ہے. اور عبد کون ہے؟ بندہ. بندہ کی شان یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے تو ہر نقص اپنے آپ میں دیکھے. جسے ہر نقص اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہے. جسے ہر نقص اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہے. جسے ہر گناہ اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہے. جسے ہر کمزوری اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہے. جسے ہر خطا اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہے. اور جسے اپنی خطا نظر نہیں آئی وہ بندہ ہی نہیں. جسے اپنے اندر گناہ نظر نہیں آیا وہ بندہ نہیں ہے. جسے اپنی کمزوری نظر نہیں آئی وہ بندہ نہیں. چونکہ جسے کمزوری نظر نہ آئے وہ تو خدا، کیونکہ اس کی کمزوری ہے ہی نہیں. کمزوری سے پاک ہو تو خدا، اور کمزوری خطا نظر آئے تو بندہ. اب آپ سمجھ گئے نا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے تو گناہگار سمجھے. وہ جو کیفیت ہے اس کو بندگی کہتے ہیں، عبد. اس کو کہتے ہیں عبد، یعنی عبدیت. تو فرمایا میرے محبوب انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے وہ عظیم روحانی فتوحات کے دروازے کھول دیے. وہ عظیم روحانی فتوحات کے دروازے کھول دیے کہ جو چیز آپ اپنے اندر ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنی شان کے لائق اسے کمزوری سمجھتے ہیں، جو چیز اپنی بندگی کی شان، آپ کے اپنے عمل کو جو گناہ سمجھتی ہے، اپنے مقام علو اور اپنے مقام بلند کے اعتبار سے اور بندہ ہونے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، میرے محبوب ہم نے آپ کے فتوحات کے وہ دروازے کھول دیے کہ وہ ساری چیزیں مٹا کے
اسے اپنے ساتھ اس طرح جوڑ دیا، اپنے ساتھ جوڑ دیا، متعلق کر دیا، اور اتنا پاک اور اتنا بلند کرتے چلے گئے کہ آپ جب پیچھے اپنے مقام کو دیکھتے تو اپنے پچھلے مقام کو آگے منصب کے اعتبار سے گناہ سمجھتے، پھر آگے ہو کے دیکھتے تو اپنے منصب کے اعتبار سے گناہ سمجھتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدیت تھی، اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ جو ابدیت تھی، فرمایا محبوب ہم نے ابدیت کی وجہ سے یہ جو خیال تھا، ہم نے اس کی جو حقیقت ہے ابدیت کی، اس سے بھی آپ کو پاک کر دیا، کیونکہ اس سے ایک بوجھ آتا تھا، اس سے ایک بوجھ آتا تھا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، وہ بوجھ بھی دور فرما دیا، وہ بوجھ بھی دور فرما دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت میں، آپ کی ابدیت میں سبوحیت کا عکس پیدا فرما دیا، آپ کی ابدیت میں وہ سبوحیت، معصومیت کا عکس پیدا فرما دیا، پاکیزگی کا عکس پیدا فرما دیا، آپ کو عکس عطا کر دیا سبحان نے اپنی شان کا، آپ کی ابدیت کو مولا نے، سبحان نے اپنی شان کا عکس بنا دیا ابدیت کو، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے بھی اللہ پاک نے توبہ اور استغفار رکھا، اور آقا اس کے لیے کرتے استغفار کرتے، توبہ کرتے، جس سے آپ کے درجات بلند، ابدیت بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اس سے مراد لیغفر سے مراد آپ کی ابدیت کو ہر لمحہ بلند کرتے چلے گئے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر لمحہ آپ جو ہی سوچتے ہیں آپ کی ابدیت بلند ہو جاتی، اس سے نکل جاتی، پھر اگلی سوچتے ہیں آپ تو ابدیت بلند ہوتی ہے، اس مقام سے نکل جاتی ہے، اس طرح تسلسل کے ساتھ آپ کو بلندی ملتی چلی جاتی ہے۔ تو پیغمبر کو تو اس کی شان کے لائق ملتی ہے، عام انسانوں کو توبہ اور استغفار سے بلندی ان کی شان اور حال کے مطابق ملتی ہے۔ جب وہ بلندی ملتی ہے توبہ اور استغفار کا نور پھر اس کی عبادت کو اللہ کی معراج بنا دیتا ہے، عبادت کو، تو وہ دو نفل جو پڑے ہوئے وہ معراج بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ کیفیتیں ملتی ہیں تو پھر جیسے علامہ نے کہا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز اس کے، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، نون میم الف زے نماز، مگر فرق ہے نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، یہ اس مرد حق کی بات ہو رہی ہے، عاشق کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ توبہ اور استغفار ہے۔ اب اس توبہ اور استغفار میں دو فرق ہیں، ایک وہ ہے جو آدمی ساری عمر کرتا رہے اور سارا سال کرتا رہے اور سارے دن کرتا رہے اور سب راتوں میں کرتا رہے، تو اس کی برکات ہے، اس کی بھی بولیے برکات ہیں۔ تو ایک توبہ اور استغفار جو ہیں وہ ٹیبلٹس کی شکل میں ہے، جو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں، یہ 5 mg کی ٹیبلٹ ہے، یہ 10 mg کی ٹیبلٹ ہے، یہ 20 mg کی ٹیبلٹ ہے، یہ 50 mg کی ٹیبلٹ ہے۔ ایک توبہ اور استغفار کی گولیاں ہیں، ایک مزید پاورفل توبہ استغفار، موسم بدلتا ہے وہ کیپسول ہو جاتا ہے، ایک اور توبہ استغفار اور موسم عروج پہ آتا ہے، قبولیت عروج پہ آتی ہے، انجیکشن بن جاتا ہے انٹرمسکولر، ایک انٹروینس بن جاتا ہے، فوراً اثر کرتا ہے۔ توبہ کا ٹیکہ، توبہ کا انجیکشن، استغفار کا انجیکشن فوراً اثر کرتا ہے۔ کیا؟ ایک ہے گولی آہستہ آہستہ فائدہ دیتی ہے، ایک انجیکشن فوراً اثر کرتا ہے، اور پھر ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس مریض کو اس وقت انجیکشن نہیں، چلو بھائی اس کو 1000 cc کی ڈرپ لگا دو،
اکٹھی 1000 سی سی کی ڈرپ لگ جاتی ہے۔ یہ جو آج کی رات شب برات اور لیلۃ القدر، یہ توبہ اور استغفار کی ڈرپ ہے، ایک ہی رات میں ختم ہو جاتی ہے۔